کہ مرزا صاحب کا دعویٰ غیر تشریعی نبی ہونے کا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ چونکہ ان کا متعارف کرایا ہوا چندے کا نظام اور اس چندے کی مقرر کردہ شرح مثلا 1/10 یا 1/16 کا ذکر کہیں قرآن یا حدیث میں نہیں ملتا، لہٰذا انہوں نے اپنی شریعت نافذ کرنے کی کوشش کی۔ کیا اس طرح ان کا غیر تشریعی ہونے کا دعویٰ بھی غلط ثابت نہیں ہو جاتا؟ مولانا شمشاد قمر صاحب جی، اس سلسلے میں عرض ہے کہ یہ تو کلیئر ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا دعویٰ تشریعی نبی ہونے کا دعویٰ نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آپ کی ہی لائی ہوئی شریعت کو آگے پھیلانے کا دعویٰ آپ کا ہے، اسی کا ایک یعنی اس کی خدمت کے لیے آپ تشریف لائے ہیں خادم نبی کے طور پر۔ جہاں تک ان کی اس بات کا تعلق ہے کہ 1/10 یا 1/16 قرآن کریم میں نہیں لکھا ہوا، یہ تو جیسا کہ ابھی مولانا صاحب نے فرمایا کہ ہر چیز واضح طور پر نہیں لکھی ہوئی، بعض بنیاد مہیا کی جاتی ہے لیکن اس کی تفصیلات پھر نبی کرتا ہے اور وہاں سے ہمیں ملتی ہیں۔ جہاں تک بنیاد کا تعلق ہے، ان چندوں کی بنیاد نئی نہیں ہے، یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین قرآن کریم اور احادیث میں یہ باتیں موجود ہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نظام جاری کیا ہے وہ وہی نظام ہے جس کی بنیاد ہمیں قرآن اور حدیث سے ملتی ہے۔ تو جہاں تک 1/10 یا 1/16 کا تعلق ہے، نام لے کے تو جیسا کہ میں نے عرض کیا نہیں بیان کیا گیا، بلکہ اگر دیکھا جائے تو اس سے زیادہ کا بیان ملتا ہے۔ قرآن کریم میں 2 قسم کے اخراجات کا ذکر ہے، ایک تو یہ کہ زکوٰۃ کا مثلا نام لے کے ذکر کیا گیا ہے، پھر عشر ہے، یہ جن کا نام باقاعدہ لیا گیا ہے، ان کی شرح مقرر کی گئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور دوسرا خرچ وہ ہے جہاں نام نہیں لیا گیا۔ بہت ساری آیات ایسی ہیں جہاں نام لیے بغیر خدا تعالیٰ کی راہ میں غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، مسافروں کے لیے اور اعلی کلمہ حق کے لیے خرچ کرنے کا ذکر ہے۔ مثال کے طور پر ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے مومنین کے نفس اور ان کے مال خرید لیے ہیں کہ ان کے لیے جنت ہوگی۔ اب ساری آیات تو پیش نہیں کی جا سکتی، اب یہ آیت جو میں نے عرض کی ہے، پیش کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومنوں کے نفس اور ان کے مال اللہ نے جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کتنے مال خریدے ہیں؟ سارا مال خرید لیا ہے، تو اس میں سے کتنا کب لیا جائے گا اس کا فیصلہ نبی کرے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو رسول تمہیں دیتا ہے اس کو لے لو اور جس چیز سے منع کرتا ہے اس سے رک جاؤ۔ مراد یہ کہ جو بنیاد قرآن کریم مہیا کرتا ہے اس کی تشریح نبی کرے گا کہ اس پر عمل کس طرح کرنا ہے۔ اب آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں ہیں، تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں جو بھی نبی آئے گا وہ اس کی تشریح کرے گا، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو ضرور مد نظر رکھے گا۔ جہاں تک 1/10 کا تعلق ہے، اس سے مراد غالباً بلکہ یقیناً ان کی وصیت کے چندے سے ہے۔ اس کی بنیاد یقینی طور پر قرآن کریم میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں متقین کی نشانیاں بیان فرماتا ہے۔ اس میں اللہ فرماتا ہے متقی کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ متقین وہ ہیں کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز کو ادا کرتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر جو بات بیان کی گئی ہے فرمایا مما رزقناہم، جو کچھ بھی ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب یہاں صرف روپے کا ذکر نہیں کیا گیا، یہاں صرف پیسے کا ذکر نہیں کیا گیا، یہاں جائیداد کا ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ فرمایا ہر چیز جو کچھ بھی اللہ ان کو عطا کرتا ہے، وہ جائیداد منقولہ ہو یا غیر منقولہ، وہ پیسہ ہو یا زیور ہو، ہر وہ چیز جو اللہ نے انہیں دی ہے تو متقی جو ہے وہ اس میں سے خرچ کرتا ہے۔ تو یہ تو بنیاد ہے قرآن کریم میں سے، جہاں واضح طور پر خدا نے فرما دیا کہ جائیداد منقولہ اور غیر منقولہ متقی جنت کے بدلے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ بھی واضح طور پر ہمیں شریعت سے پتہ چلتا ہے کہ وصیت کی جا سکتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 1/3 تک وصیت کرنے کی اجازت دی ہے۔ ہاں، یہ منع فرمایا کہ 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں کرنی۔ اب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تو 1/3 سے 1/10 کے درمیان رکھا ہے۔
اگر تو 1/3 سے زیادہ رکھتے تو پھر اس دوست کا اعتراض درست ہو سکتا تھا کہ جی یہ غیر شرعی ہے، کیونکہ 1/3 سے زیادہ منع کیا گیا ہے. لیکن اگر 1/3 سے کم ہے اور اس کی بنیاد قرآن کریم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وصیت بھی کی جا سکتی ہے اور وصیت ہر چیز کی جا سکتی ہے. لہٰذا اگر 1/10 کا کوئی متقی، کوئی مومن یہ وعدہ کرتا ہے کہ میں اپنی جائیداد منقولہ اور غیر منقولہ کا یا اپنی آمد کا کم از کم 1/10 اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، تو ایسا یعنی وعدہ کرنا یہ غیر شرعی ہو ہی نہیں سکتا. قرآن اس کی بنیاد مہیا کرتا ہے اور حدیث اس کی تشریح کر رہی ہے. یہ تو وصیت کی بات ہوگی. باقی رہا دوسرا حصہ 1/16 کا، تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں آغاز میں حضور نے فرمایا تھا کہ جو جتنا بھی خرچ کر سکتا ہے اس کو خرچ کرنا چاہیے. پھر حضور نے ایک موقع پہ یہ بھی فرمایا کہ ہر مہینے کچھ مقرر کر دیا جائے جتنا بھی کوئی کر سکتا ہے، اور وہ ہر مہینے دیتا رہے. تو اس میں یعنی معین نہیں ہے کہ کتنا دے. لیکن اس کے بعد جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اشاعت اسلام کا جہاد یہ کوئی ختم ہونے والا جہاد نہیں ہے، یہ مسلسل چلنے والی بات ہے. اور جب یہ جہاد چلے گا تو ضروریات بھی ہوں گی. جب ضروریات ہوں گی تو وہ ضروریات کہاں سے پوری کی جائیں گی، اس کی بنیاد بھی قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ یہ مومن آپس میں بیٹھ کر مشورہ کریں گے. قرآن کا حکم ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کہ ان کا جو بھی معاملہ ہوتا ہے وہ آپس میں شورا کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں. تو جب مشورہ کریں گے تو مشورہ کرتے ہوئے ان کے سامنے کیا ہوگا؟ ان کے سامنے قرآن ہوگا، حدیث ہوگی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہوگا اور آپ کے صحابہ کا اسوہ ہوگا. اور آنے والی جماعت کا تو اس کی تو نشانی ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ ما انا علیہ و اصحابی، کہ اس کی حالت وہ ہوگی جو میری اور میرے صحابہ کی حالت ہوگی. تو اخراجات کے معاملے میں جو شورا کو دیکھنا چاہیے تھا اور دیکھتی ہے شورا، وہ یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تو یہ تھا کہ آپ رکھتے ہی کچھ نہیں تھے، جو کچھ بھی آتا تھا خدا کی راہ میں پیش کر دیتے تھے، اور یہی صحابہ کا اسوہ ہوتا تھا. متعدد ایسی مثالیں ہیں. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت محسوس ہوئی، تو یہ ترمذی کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریک فرمائی خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اکثر دیکھتا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے آگے بڑھ جاتے ہیں. تو جب حضور نے اس صدقے کا ذکر فرمایا، میں نے سوچا کہ آج حضرت ابو بکر کو میں نے آگے نہیں بڑھنے دینا. تو آپ کہتے ہیں کہ آپ گھر کا آدھا مال لے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو گئے. حضور نے پوچھا کہ کتنا مال لے کے آئے ہیں؟ تو آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں اور آدھا حضور کی خدمت میں لے آیا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف جب حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر آپ کیا لائے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، جو کچھ گھر میں تھا سارا لے آیا ہوں، اور گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کو چھوڑ کے آیا ہوں. تو صحابہ کا تو یہ اسوہ تھا. اور جب شورا دیکھے گی کہ کتنی ضرورت ہے، کتنا خرچ کرنا ہے، تو اسوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا یہ ہے کہ جو کچھ بھی تھا وہ پیش کر دیتے تھے. تو جب شورا کہتی ہے کہ جی اتنا کم از کم کرنا چاہیے کہ ہمیں 1/16 کر لینا چاہیے، تو اس شورا کے اندر سارے نمائندے شامل ہوتے ہیں، وہ مشورہ کرتے ہیں، اور ہر سال یہ بجٹ پیش ہوتا ہے، ہر سال آمد کا بھی خرچ کا بھی، اور خلیفۃ المسیح کی خدمت میں یہ مشورہ دیا جاتا ہے. خلیفۃ المسیح اس کی منظوری دیتے ہیں اور وہ پھر نافذ ہو جاتا ہے. تو جب صحابہ کے اسوے کو دیکھ کر شورا یہ مقرر کرتی ہے تو یہ کہنا کہ یہ نئی شریعت ہے، یہ بات درست نہیں ہے. یہ عین قرآن، حدیث اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہے، یہ غیر شرعی نہیں ہے.